عدنان عادل صاحب، تصدق جیلانی اور جلیل عباس جیلانی، جو بھی آج اس نے دو جیلانی ہیں، کسی ایک کا نام آ سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو اب ایک فیشن ہی بن گیا ہے کہ لوگ اپنے نام میڈیا میں فیڈ کر دیتے ہیں تاکہ چلیں، میں کہتا ہوں کوئی اس طرح ہم بھی کوئی دو چار نام اپنا فیڈ کر دیتے ہیں، تھوڑے دن کی شہرت تو مل جائے گی۔ راحیل شریف صاحب بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، کیا پتہ وہ بھی کوئی ان ہو جائیں۔ تو دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو ایسا آدمی آنا چاہیے کہ تعصب غیر جانبداری کا ہو، چاہے وہ حقیقت میں سرکاری مشینری غیر جانبدار ہو یا نہ ہو، لیکن کم سے کم فیس تو سامنے ایسا ہو کہ لوگ اس کی کوئی ساکھ رہ جائے نگران حکومت کی۔ دوسری بات یہ کہ ایسا آدمی ہو جو ریاستی اداروں، سرکاری مشینری اور سیاسی جماعتوں کے درمیان دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ عالمی سطح پہ بھی پریزنٹیبل ہو، کہ وہ امریکہ سے یا اور اگر 6 مہینے حکومت رہنی ہے، فروری میں الیکشن ہونا ہے، ویسے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 سال تک نہیں ہونے، لیکن اگر 6 مہینے بعد بھی ہونے ہیں تو 6 مہینے تک عالمی امور کو، بین الاقوامی تعلقات کو تو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ تو کوئی ایسا آدمی ہو جو ان تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکے۔ تو آپ نے اتنی ٹریٹس بتا دی ہیں، کوئی ایسا آدمی پھر ہمیں مل بھی سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا؟ ہاں کیوں نہیں، ایسے تو بہت ہیں، کیوں پاکستان میں مطلب اتنا بھی قحط و رجال نہیں ہے۔ رانا مبشر صاحب کو پتہ ہے لیکن یہ بتاتے نہیں، کل انہوں نے اپنا شو بھی کرنا ہے تو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے نام اس کا۔ لیکن یہ کہ اب دیکھیں نا، جلیل عباس جیلانی تو بڑے سیزن ڈپلومیٹ ہیں، راحیل شریف صاحب کا بھی ایکسپوجر بہت ہے، تصدق جیلانی بھی، وہ تو انٹرنیشنل کورٹ کے بھی وہ ممبر رہ چکے ہیں۔ تو یہ سب لوگ پریزنٹیبل بھی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اور سرکاری مشینری اور سیاسی جماعتوں دونوں کے لیے قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں۔ صادق سنجرانی بھی ایسے آدمی ہو سکتے ہیں جو سیاسی جماعتوں اور سرکاری مشینری دونوں کے لیے قابل قبول ہوں، لیکن شاید انٹرنیشنل ایکسپوجر ان کا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر معاملہ 6 مہینے تک کھینچنا ہے یا 2 سال تک کھینچنا ہے تو ایسا آدمی آئے گا جو تمام فریقوں کے لیے پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ کوئی مکمل جمہوریت نہیں ہے، پاکستان جو ہے یہاں پہ ایک مخصوص صورتحال ہے، یہاں پہ سرکاری مشینری کا بھی اپنا ویٹ ہوتا ہے، تو اس مخصوص صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہی شخص جو ہے میرے خیال میں۔ اگر 2 سال ہی رہنے ہیں، اگر 2 سال بعد الیکشن ہوتے پھر شہباز شریف صاحب کا نک وقت دینا یہی چلتے رہے۔ ہاں میں تو کہتا ہوں کیوں نہیں ایسا ہی کر لیں، اور باقی تو کھڈے لائن لگا دیا سب کو، کسی کو جیل میں ڈال دیا ہے، کسی کو مقدمے اتنے ڈال دیے ہیں، تو ان کو ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا، وہ تو بیچارے بڑے۔ لیکن ان کی جو میں نے باڈی لینگویج دیکھی، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ماتھے پہ شکنے ہیں، بہت پریشان اداس لگ رہے ہیں، جیسے کہ بس اب میرا کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد میرے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے۔ جبکہ راجہ ریاض خوشی سے پھولے سما رہے ہیں، خوشی ابل ابل کے باہر نکل رہی ہے۔ لگتا ہے کہ ایسے بڑے دور اندیش سیاسی بصیرت کے حامل، بہت بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، کوئی بڑی زبردست قسم کی ان کو کوئی وہ چیز ملی ہے جو وہ اتنے خوش ہیں۔ کہیں ٹکٹ تو نہیں مل گیا انہیں؟ نہیں، ٹکٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، انہیں کچھ زیادہ بڑی چیز ملی ہے، وہ بہت بہت خوش ہیں، اتنے خوش ہیں میں نے کبھی انہیں اتنا خوش دیکھا نہیں۔ نہیں میرے خیال میں عدنان صاحب، میرے خیال میں راجہ صاحب کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب نیکسٹ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں راجہ ریاض صاحب آپ ہوں گے، اس لیے وہ خوش ہیں۔ اچھا، یہ تو بہت اچھا ہے، ان جیسا صاحب بصیرت سیاستدان، با کردار سیاستدان پنجاب کی قیادت سنبھالے تو اس سے بڑی خوش قسمتی قوم کی اور پنجابیوں کی کیا ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ بڑی سی بات ہے کہ جنہوں نے ان کو ٹکٹ دینا ہے، اب تو خیر نون لیگ نے دینا، پہلے پی ٹی آئی نے دیا ہوا تھا، یہ جنہوں نے ٹکٹ دلوانا ہے انہیں۔ عدنان عادل صاحب، یہ جو اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ جلدی اتفاق نہ کیا جائے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کتنی نیکیوں کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں، مجھے سولنگی صاحب کی وہ بات بالکل میرے دل کو لگتی ہے کہ یہ 14 اگست کی جو تقریبات ہیں، شہباز شریف اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ جو ایک موقع ہے اس کو نہ کھویا جائے، جو کہ ان کی ریچ میں بھی ہے۔ تو 3 دن کو ہیں حاصل آئینی طور پہ، تو معاملہ تو پھر الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے؟ تو نہیں، الیکشن کمیشن میں کیوں، وہ 14 اگست کا کرتے ہی اس اعلان کر دیں گے اپنا، اور پھر کو نگران وزیر، یا اگر الیکشن کمشنر پہ بھی جائے تو وہ بھی اپنے ہی آدمی ہیں، وہ بھی ان کا کہا ہوا جو بھی ہوگا اس کو کر دیں گے، جیسے کہ پنجاب میں کیا، کے پی میں کیا۔ لیکن یہ کہ 14 اگست کی جو تقریبات ہیں ان کا شہباز شریف کو اٹینڈ کرنا ان کا حق بنتا ہے، وہ ایک منتخب وزیر اعظم ہیں اور انہوں نے اتنے مشکلات سے ملک کو نکالا ہے، تو جو ان کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو آپ نگران حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔
ایک چیلنج تو یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو بیلنسنگ ایکٹ کر سکے کہ چائنا سے بھی ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں، امریکہ کے ساتھ بھی خراب نہ ہوں، وہ ایکویشن خراب نہ ہو. تو ایک ڈپلومیٹک اس کے لیے فنس چاہیے. دوسرے یہ کہ ملک میں اقتصادیات کا تو برا ہی حال ہے، معیشت ڈوبی ہوئی ہے. ہمیں اس سال بھی 28 ارب ڈالر جو ہیں بیرونی قرض چاہیے ہوگا. 10 ارب ڈالر کا تو اب بھی ہمارے ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ کہاں سے آئیں گے؟ پاکستان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. تو کوئی ایسا سمجھدار آدمی جو ایسے فیصلے کر سکے کہ جو یہ معاشی بحران ہے اور جو کہ بہت سنگین ہے جی. اس کے اوپر قابو پا سکے، ایسی حکومت. کیونکہ سیاستدانوں کے لیے بہت سے فیصلے کرنا ممکن نہیں ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ گورننس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا. آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ وہ ٹارچ کی روشنی میں آپریشن کر رہے ہیں، بجلی بھی چلی گئی، جنریٹر بھی نہیں چل سکا. دوسری طرف آپ 2.5 ارب کی کاریں جو ہیں وہ افسروں میں تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ جو 3 بڑے بحران ہیں پاکستان کے، خارجہ پالیسی کا، گورننس کا اور معیشت کا، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی حکومت آئے جو کوئی 6 مہینے یا 2 سال نکالے اور جو سسٹم کو ریسیٹ کرے، جیسا کہ ہمارے رانا صاحب کہتے ہیں کہ گرینڈ ریسیٹ ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ بات اس طرف جا رہی ہے بجائے اس کے کہ فوری طور پر الیکشن کی طرف.